ہماری دنیا کے مسائل اتنے زیادہ نہیں ہیں جتنے طنز، سوال، دل دکھانے والے تبصرے ہیں۔ اگر صرف زبان روک لی جائے تو لوگوں کے دلوں کی تکلیف کم ہو جائیں گی اور بہت سے دلوں کو سکون ملے گا۔ کوشش کریں آپ کے الفاظ خاموشی توڑیں، کسی کا دل نہ توڑیں۔ لوگ دیکھتے ہی نہیں اور بول کر چلے جاتے ہیں، اس کے بعد چاہے سننے والا اٹھ کر کھڑا بھی نہ ہو سکے۔ کبھی کبھی ہم کسی کے بہت عادی ہو جاتے ہیں، اتنے کہ ہم اپنی ہر خوشی غمی اسے شیئر کیے بنا رہ ہی نہیں پاتے۔ مگر میں پتہ کیا سوچتا ہوں، ہمیں کسی کا عادی نہیں ہونا چاہیے، کسی سے اتنے مانوس نہ ہوں کہ اگر کبھی آپ کو اس سے جدا ہونا پڑے تو اذیت کی زنجیریں آپ کے گرد حصار تنگ نہ کر سکیں۔ محبت انسان کو بے بس کر دیتی ہے، جیسے کسی کے ہاتھ پاؤں باندھ کر بٹھا دو، بالکل ویسے ہی دل کے ساتھ ہوتا ہے، باندھ دیا جاتا ہے کہ لو اب ساری زندگی بندھے رہو، تکلیف کاٹتے رہو، جھیلتے رہو عذاب۔ یہ محبت صرف محسوس کرنے کی چیز نہیں ہے، یہ جینے کا نام ہے۔ اور سوچو کہ آپ کو ایک تکلیف دہ چیز کے ساتھ باندھ دیا جائے اور آپ خود کو چھڑا بھی نہ سکو، اور اسی درد کے ساتھ کھانا پینا سونا جاگنا ہے، تو بتائیں کیسا لگے گا؟ لوگ جھوٹ بولتے ہیں کہ اب وہ بدل گئے ہیں، محبت باقی نہیں رہی، لیکن میں بتاؤں کہ محبت آگ جیسی ہوتی ہے، جس کے دامن میں لگ جائے اسے خاک کے بنا نہیں چھوڑتی، اور جو خاک ہو جائے اسے دوبارہ کون بنائے۔ اس شخص سے کنارہ کر لو جو تمہیں اپنی مرضی کے مطابق محبت ہے، یعنی جب چاہے محبت کا احساس دلائے اور جب چاہے اجنبی کر دے۔ محبت موڈ پر انحصار نہیں کرتی، موڈ اچھا ہے تو محبت ہے، موڈ اچھا نہیں تو محبت نہیں۔ جو شخص تمہیں اپنے موڈ اور اپنی زندگی میں چل رہے حالات کے مطابق محبت کرے، اس سے کنارہ کرنے کے سوا اور کوئی بہتر راستہ نہیں۔ تیری ٹھوکروں کی نظر کر ڈالوں، اتنا سستا نہیں خلوص میرا۔ میں نے اپنی زندگی میں خود کو سچا ہوتے ہوئے بھی جھوٹا ثابت ہوتے دیکھا ہے۔ میں نے محسوس کیا ہے آپ کے اپنے بھی آپ کے دشمن بن جاتے ہیں۔ آپ منافقت کریں تو ساری دنیا آپ کی ہے۔ جہاں آپ نے سچ بولا، حق بولا، کسی کو اس کی غلطی دکھائی، وہی آپ کو اتنا شرمندہ کیا جائے گا کہ آپ سمجھیں گے شاید آپ ہی غلط ہو۔ لیکن اس سب میں ایک چیز کو سامنے رکھیں، اور وہ ہے ضمیر۔ میں جو کرتا ہوں صحیح اور غلط میں خود کو ضمیر کی عدالت میں کھڑا کرتا ہوں، اور پھر چھپ کر آنسو پہنچ کے مسکرا دیتا ہوں کہ میرا اللہ سب دیکھ رہا ہے، اور زیادتی کرنے والوں کو وقت آنے پر منہ کی کھانی پڑتی ہے۔ وہ صبر کریں اور اللہ پر چھوڑ دیں، یہ دنیا اور اس کے لوگ کبھی آپ کے نہیں ہو سکتے۔ رشتوں میں اتنی تباہی غیبت کرنے والوں نے شاید نہ کی ہو جتنی تباہی غیبت پہنچانے والے کرتے ہیں، کیونکہ سرد لہجے اور ٹھنڈی چائے بہت تکلیف دیتے ہیں۔ تو بہتر یہی ہے کہ خود کو ان چیزوں سے بچانے کے لیے اپنا خیال خود رکھا جائے۔ زندگی میں ہر غلطی کر لینا، لیکن کسی اور کی محبت میں ہارے ہوئے مرد سے محبت نہ کرنا، اس میں اذیت ملتی ہے، اور مرد ایک ہی بار سچی محبت کرتا ہے۔ بننا ہو تو مرد کی زندگی کی پہلی عورت بننا، دوسری عورت سے وہ کبھی بھی محبت نہیں کر سکتا، اور یہی حقیقت ہے۔ میری ایک بات یاد رکھنا، جس انسان نے آپ کے ساتھ چلنا ہو وہ ہزاروں لڑائیاں کر لے، کتنے ہی غصے میں ہو، وہ آپ کو نہیں چھوڑے گا، وہ آپ کا ساتھ آخری دم تک دے گا۔ ساری دنیا ایک طرف ہو لیکن وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا، وہ آپ کی ہزاروں غلطیوں کے باوجود آپ کو معاف کر دے گا، وہ آپ کو اس وسیع ہوئی دنیا میں ویران کر کے نہیں جائے گا۔ میں تو نفسیاتی مریض ہوں، لوگ سچ ہی تو کہتے ہیں، ایک نفسیاتی مریض ہی ایسا کر سکتا ہے۔ میں نے ہمیشہ تلخ لہجے برداشت کیے ہیں، رویوں کا زہر پیا ہے، اپنوں کو کھویا ہے، ہمیشہ دوسروں پر اعتبار کیا ہے، دوسروں کے رشتے ہوئے زخموں پہ شفقت کے پھائے رکھے ہیں، ان کے درد محسوس کیے ہیں، ان کے ٹوٹے دلوں کے ساتھ اپنے دل کا ٹکڑا جوڑ کر ان کا دل مکمل کرتا ہوں، خود کی چاہ کو مار کر ان کی خواہش کی تکمیل کرتا ہوں، ان کے بکھرے ہوئے وجود کو سمیٹتا ہوں، مگر پھر جب وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں
تو میرے وجود کو روند کر چلے جاتے ہیں، مگر پھر بھی میرے ایسے ہونے کی یہ کوئی بڑی وجہ نہیں ہے۔ خیر چھوڑو، بس تماشا دیکھو، ہنسو اور چلتے جاؤ۔ کچھ لوگ ہمیشہ لوگ ہی رہتے ہیں، بے انتہا محبت، اعتماد، عزت و احترام اور خلوص سے بھی اپنے نہیں بنتے۔ شاید انہیں محبت کی طلب نہیں ہوتی، بس اپنی وقت گزاری کی عادت پوری کرنے کے لیے لوگوں کی شکل میں کھلونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کبھی کبھی میرا دل کرتا ہے کہ میں کیسے بھی کر کے اسے اپنی جانب متوجہ کروں، پھر اپنی چھوٹی تکلیف اس کو بتاؤں۔ وہ مداوع کرنے کا کہے تو میں اس کے ہاتھ تھام کر پھوٹ کر رو دوں، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ خواہشیں کبھی پوری ہونے کے لیے ہوتی ہی نہیں ہیں، بس حسرت بن کر رہ جاتی ہیں۔ جیسے کہ یہ تلخ تجربات سے گزر کر اور کئی مان ٹوٹنے کے بعد پیدا ہونے والی خود اعتمادی ایک مشعل راہ کی صورت میں ہمیں اس مقام تک لے جاتی ہے جہاں ہمیں کسی انسانی آسرے کی ضرورت نہیں رہتی۔ کبھی کبھی خود کا وجود اتنا فضول اور بیکار لگتا ہے کہ دل چاہتا ہے خود کو اس دنیا سے بالکل الگ کر دوں۔ غم اور دکھ برداشت ہو جاتے ہیں، مگر یہ بیزاری اور وحشت نہیں سنبھلتی۔ مجھ سے پتہ نہیں کیوں میری آزمائش اب تک ختم نہیں ہو رہی، نہ جانے کیوں میری ہمت بھی ہار چکی ہے۔ واقعی یہ سانسیں مجھ پر بوجھ بن چکی ہیں، پتہ نہیں کب تک زندہ رہنا ہے اور اس عذاب کو جھیلنا ہے۔ میں اتنا بہادر نہیں ہوں جو اپنی جان خود لے لوں، مگر دل یہی چاہتا ہے ان چند سانسوں سے چھٹکارا پا لوں، لیکن نہیں، میں نہیں کر سکتا۔ گر تھک جاؤ بہت سفر میں اور راستہ نہ ملے زندگی کے جنگل میں، کچھ دیر سستا لو اور کچھ لفظ لکھ ہی ڈالو۔ بارش کی بوندوں کو اپنی ہتھیلی پہ جمع کر کے کوئی خوبصورت نظم لکھ ہی ڈالو۔ کسی میلے کچیلے بچے کو اپنی گود میں لے کر اس کی مسکراہٹ پر کوئی شعر لکھ ہی ڈالو۔ باغ میں کھلتے کسی پھول کو دیکھ کر، چھو کر اس کی خوشبو پر کوئی غزل لکھ ہی ڈالو۔ نڈھال نہ ہو کسی بھی حال میں، ایک نئی امید پر چھوٹی سی خوشی لکھ ہی ڈالو۔ اگر کوئی اہمیت دینا چھوڑ دے تو آپ بھی شکایت کرنا چھوڑ دیں، خاموشی اختیار کر لیں۔ یاد رہے، ہر وقت دستیاب رہنا، پیچھے پڑے رہنا اور ہر وقت کی شکایتیں آپ کی اہمیت گھٹاتی ہیں۔ مانگنے سے بھیک تو مل سکتی ہے، مگر اہمیت اور محبت نہیں ملتی۔